پہل کی بات ہے، ایک دور دراز ملک میں ایک رحم دل اور عقل مند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے رعایا سے محبت کرتا تھا بلکہ جانوروں اور پرندوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے محل کے شاندار باغ میں مختلف رنگوں کے خوبصورت طوطے رہتے تھے۔ بادشاہ کو ان طوطوں سے بہت لگاؤ تھا۔ ہر روز وہ ان کے لیے تازہ پھل، دانا اور پانی بھجواتا اور ان کی چہچہاہٹ سن کر بہت خوش ہوتا۔ بادشاہ کے محل میں ایک خاص طوطا تھا جو نہایت ذہین اور باتونی تھا۔ اس کا نام چمک تھا۔ چمک ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتا اور اپنے مزاحیہ جملوں سے اسے ہنساتا۔ بادشاہ بھی چمک کو بہت عزیز رکھتا تھا اور اسے محل میں آزادانہ گھومنے کی اجازت تھی۔ ایک دن ایک لالچی شکاری اس باغ میں آیا۔ اس نے چالاکی سے کئی طوطوں کو جال میں پھنسایا اور انہیں شہر میں بیچنے کے لیے گیا۔ چمک نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فوراً محل کے اندر جا کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شکاری کو ڈھونڈیں اور طوطوں کو آزاد کرائیں۔ سپاہیوں نے جلد ہی شکاری کو تلاش کر لیا اور اسے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہیں پرندوں کو قید کرنے کا حق کس نے دیا؟ یہ آزاد مخلوق ہیں اور ہر ایک کو فطرت میں اپنی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ شکاری نے ڈرتے ہوئے معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسے معاف تو کر دیا لیکن ساتھ ہی ایک نیا قانون نافذ کیا کہ کوئی بھی جنگلی پرندوں یا جانوروں کا شکار نہیں کرے گا اور جو بھی ایسا کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ چمک جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا خوشی سے چہچہایا، بادشاہ سلامت، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب کوئی بھی ہمارے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بادشاہ مسکرایا اور چمک کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وقت کے ساتھ لوگوں کو جنگلی حیات کی حفاظت کی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ جنگلوں میں پرندے آزادانہ اڑنے لگے اور باغ میں رنگ برنگے طوطے پھر سے چہچہانے لگے۔ تو اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے بچوں کہ رحم دلی اور انصاف نہ صرف مسائل کا حل ہوتے ہیں بلکہ ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔